السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کا اگلا حصہ پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ جنگ بدر کا آغاز ہو چکا اور مشرکین مکہ کی طرف سے 3 شہ سوار نکلے، عتبہ، شیبہ اور ولید، جس کے مقابلے میں مسلمانوں کی جماعت سے حمزہ رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ اور عبیدہ رضی اللہ عنہ نکلے، اور مسلمانوں کی جماعت نے ان تینوں شہ سواروں کو جو مشرکین مکہ سے آئے تھے ان تینوں کا کام تمام کر دیا۔ اب اس کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست کر کے واپس آتے ہی اپنے رب سے نصرت و مددگار کا وعدہ پورا کرنے کی دعا مانگنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ تھی: اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انشدک عہدک و وعدک۔ اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے عہد اور تیرے وعدے کا سوال کر رہا۔ پھر جب گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی، نہایت زور پکڑ چکا اور لڑائی شباب پر آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی: اے اللہ، اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اے اللہ، اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کبھی نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب تضرع کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ دونوں کندھوں سے چادر گر گئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چادر درست کی اور فرمایا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے بڑے اللہ کے ساتھ دعا فرما لی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وحی کی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی آئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا: ابوبکر، خوش ہو جاؤ، یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، گرد و غبار میں اٹے ہوئے۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابوبکر، خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی۔ یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اور اس کے آگے آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپر کے دروازے سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہن رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرجوش طور پر آگے بڑھے اور فرماتے جا رہے تھے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریاں مٹی لی اور قریش کی طرف رخ کر کے فرمایا: چہرے بگڑ جائیں، اور ساتھ ہی مٹی ان کے چہروں کی طرف پھینک دی۔
پھر مشرکین میں سے کوئی بھی نہیں تھا جس کی دونوں آنکھوں، نتنے اور منہ میں اس ایک مٹھی میں سے کچھ نہ کچھ گیا نہ ہو۔ اسی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا تو در حقیقت اللہ تعالیٰ نے پھینکا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، چڑھو، دوڑو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان سے جو آدمی بھی ڈٹ کر ثواب سمجھ کر آگے بڑھ کر اور پیچھے نہ ہٹ کر لڑے گا اور مارا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال پر ابھارتے ہوئے یہ بھی فرمایا، اس جنت کی طرف اٹھو جس کی پنہائیاں آسمانوں اور زمین کے برابر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر عمیر بن حمام نے کہا، بہت خوب، بہت خوب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بہت خوب کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ مجھے توقع ہے کہ میں بھی اسی جنت والوں میں سے ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی اسی جنت والوں میں سے ہو۔ اس کے بعد وہ اپنے توشے دان سے کچھ کھجوریں نکال کر کھانے لگے، پھر بولے، اگر میں اتنی دیر تک زندہ رہا کہ اپنی یہ کھجوریں کھا لوں تو یہ تو لمبی زندگی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان کے پاس جو کھجوریں تھیں انہیں پھینک دیا، پھر مشرکین سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اسی طرح مشہور خاتون عفرا کے صاحبزادے عوف بن حارث نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کس بات سے خوش ہو کر مسکراتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات سے کہ بندہ خالی جسم بغیر حفاظتی ہتھیار پہنے اپنا ہاتھ دشمن کے اندر ڈبو دے۔ یہ سن کر عوف نے اپنے بدن سے زرہ اتار پھینکی اور تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم صادر فرمایا، دشمن کے حملوں کی تیزی جا چکی تھی اور ان کا جوش و خروش سرد پڑ چکا تھا۔ اس لیے یہ باحکمت منصوبہ مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط کرنے میں بہت مؤثر ثابت ہوا، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جب حملہ آور ہونے کا حکم ملا اور ابھی ان کا جوش جہاد شباب پر تھا، تو انہوں نے نہایت سخت، تند اور صفایا کن حملہ کر دیا۔ وہ صفوں کی صفیں درہم برہم کرتے اور گردنیں کاٹتے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس زرہ پہنے تیز تیز چلتے تشریف لا رہے ہیں اور پورے یقین و صراحت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گا۔ اس لیے مسلمانوں نے نہایت پرجوش اور خوشی کے انداز میں لڑائی لڑی اور فرشتوں نے بھی ان کی مدد فرمائی۔ چنانچہ ابن سعد کی روایت میں اکرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس دن آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور یہ پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے مارا، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور یہ پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے کاٹا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک مشرک کا تعاقب کر رہا تھا کہ اچانک اس مشرک کے اوپر کوڑے کی مار پڑنے کی آواز آئی اور ایک شہسوار کی آواز سنائی پڑی جو کہہ رہا تھا کہ ہیزوم، آگے بڑھو۔ مسلمان نے مشرک کو اپنے آگے دیکھا کہ وہ چت گرا، لپک کر دیکھا تو اس کی ناک پر چوٹ کا نشان تھا، چہرہ پھٹا ہوا تھا جیسے کوڑے سے مارا گیا ہو، اور یہ سب کا سب ہرا پڑ گیا تھا۔ اس
اس انصاری مسلمان نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماجرا بیان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی۔ ابو داؤد مازنی کہتے ہیں کہ میں ایک مشرک کو مارنے کے لیے دوڑ رہا تھا کہ اچانک اس کا سر میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گر گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے میرے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہے۔ ایک انصاری عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کو قید کر کے لایا تو عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے واللہ مجھے اس نے قید نہیں کیا ہے، مجھے تو ایک بے بال کے سر والے آدمی نے قید کیا ہے جو نہایت خوبرو تھا اور ایک گھوڑے پر سوار تھا، اب میں اسے لوگوں میں دیکھ نہیں رہا ہوں۔ انصاری نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں میں نے قید کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش رہو، اللہ نے ایک بزرگ فرشتے سے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی محبت کرنے والا بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنی زندگیوں کو گزارنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔